تعالیٰ نے یہ نسبت مدرسے سے تعلق اور محبت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اے زمانے تجھے کیا خبر، ہم فقیروں کو کیا مل گیا، رشتہ مصطفیٰ مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی۔ اللہ کے رسول سے رشتہ جڑ گیا آپ کا اس مدرسے کے توسط سے اور اساتذہ کے توسط سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نسبتیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ بڑی نسبتیں ہیں، ایک نقطے سے کام بن جاتا ہے۔ پاکستان کے حضرت مولانا مفتی تقی صاحب، ان کے جو شیخ ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی عالم کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کی مغفرت فرمائی، حالانکہ وہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات کے اوپر ان کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جاؤ میرے بندے میں تمہیں بخش دیا، اور تیری بخشش صرف اس وجہ سے کی میں نے کہ ایک دفعہ تم لکھ رہے تھے تو تمہارے قلم کے اوپر مکھی آ کر کے بیٹھ گئی۔ پہلے زمانے میں دوار ہوا کرتی تھی، اس میں روشنائی ہوا کرتی تھی، لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، تو قلم ڈال ڈال کر کے آدمی لکھا کرتا تھا۔ قلم کے اوپر روشنائی تھی، مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید مکھی کو پیاس لگ رہی ہے، مکھی بھوک سے بےتاب ہے، تو چلو میں تو تھوڑی دیر میں بھی لکھ لوں گا، اس مکھی کی پیاس ختم ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے لکھنا بند کر دیا تھوڑی دیر تک۔ مکھی روشنائی چوس کر کے، روشنائی پی کر کے اڑ کر کے چلی گئی، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، یہی ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے بخشش فرمائے کہ تم نے ایک مکھی کا پیٹ بھرا تھا، ایک مکھی کی پیاس کو تم نے ختم کیا تھا، اور وہ مکھی میری مخلوق تھی، میں نے ہی اس مکھی کو پیدا کیا، تم نے اس کی بےتابی کو ختم کیا، اس کے اضطراب اور پریشانی کو ختم کیا، آج میں تمہیں رسوا اور شرمندہ نہیں کروں گا، جاؤ میں نے اسی بنا پر تمہاری بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو چھوٹے سے نقطے سے بخشش کر دی۔ ایک لفظ ہے محرم، اور ہاں کے نیچے اگر آپ نقطہ لگا دو اس لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا مجرم۔ محرم احرام باندھ کر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانے والے کو کہتے ہیں، احرام باندھ کر کے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والا اسے محرم کہتے ہیں، لیکن ایک نقطہ لگا دو آپ ہاں کے نیچے تو مجرم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دعا، عین کے اوپر ایک نقطہ لگا دو آپ تو ترجمہ بدل جائے گا دغا۔ ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا، میں دعا لکھتا گیا اور وہ دغا پڑھتا گیا۔ ہم نے دعا لکھا، اس نے اس کو دغا پڑھ دیا۔ ایک نقطے نے مجھے رحمت سے زحمت کر دیا، چھوٹے سے نقطے کی بنا پر ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں آپ کا بیٹھنا، یہی اگر بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اس مدرسے کی نسبت کی بنا پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے کسی آدمی نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر دیا، ایک لمحے کے لیے، کہ میں اللہ کی رحمت سے مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، محتاج ہیں ہم اللہ کی رحمت کے۔ اسی لیے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اور قرآن شریف میں پوری تفصیل ہے، اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. تھوڑی تھوڑی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم معمون بھی نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو. اس کے لیے بھی قرآن شریف میں ہے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. معمون بھی نہیں ہونا چاہیے اور مایوس بھی نہ ہونا چاہیے. دونوں کے بیچ میں ہے اسلام. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے خطرہ بھی محسوس کر رہا ہو. دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے وہی اصل اسلام کا راستہ ہے. اسباب رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے؟ ہم سب اللہ کی رحمت کے جب محتاج ہیں تو کوئی ایسی شکل بھی تو ہونی چاہیے, کچھ ایسے اسباب بھی تو ہونے چاہیے کہ جو ہمارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. ایسے بھی اسباب ہونے چاہیے. وہ اسباب یہ ہیں جو آیت میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی تھی اسی میں ایک سبب بیان کیا, اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں بھی وہی سبب بیان کیا ہے کہ جب قرآن شریف کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ایسے نازل ہوتی ہے کہ جیسے لوہا مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قرآن شریف کی تلاوت اللہ کی رحمتوں کو اس طریقے سے اپنی طرف کھینچتی ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا مدرسہ ہے, کئی سو طلبہ مدرسے میں زیر تعلیم ہیں. جب یہ بچے قرآن شریف کو پڑھیں گے تنہا انہی بچوں پر رحمت نازل نہیں ہوگی, اساتذہ جو پڑھاتے ہیں ان کے اوپر بھی رحمت نازل ہوگی. جو انتظامیہ ہے انتظام کرتے ہیں اور در بدر پھر کر چندے مانگ کر کے لاتے ان کے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوگی. اور جو آپ حضرات بیٹھے اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مدرسے کی نسبت پر تمام نسبت رکھنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن شریف پڑھے اس کے اوپر تو رحمت نازل ہو اور آپ کو مایوس کر دے اللہ تعالیٰ. اتنی چھوٹی رحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. پورا سمندر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے یہاں. خود قرآن شریف میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. بڑی حکومت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح کے وقت میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ملتے ہیں. کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. آسی کی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنی حقیقت کے آگے میرے پھیلائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رزق کا طالب ہے میں رزق اسے دوں گا. جو طالب جنت ہے جنت کی طلب لائے. جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بخشش چاہتے ہو گناہوں کی زیادتی سے نہ گھبراؤ. جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں. میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے. ہمیں شرم آنی چاہیے. بس اگر ہمیں شرم آ گئی اپنے گناہوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ مائل ہو جائیں گے معاف کرنے کی جانب. وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں. میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے. یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں میں میرے آنسو. قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے. آقائے گدا پرور سائل ہو تیرے در کا میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے.
ایک آنسو اگر نکل جائے گا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر، یہ آنسو ضائع نہیں جائے گا۔ دعا کے موقع پر اندھیری رات میں اگر ایک آنسو نکل گیا، اس آنسو کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل کیا لائے؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا، فیض العلوم محمدیہ مدرسے کا، دعا کے موقع پر ایک بندے کا ایک قطرہ نکل گیا آنسو کا، میں اس کو لے کر کے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو رکھ لیجئے، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اس وقت یہ کام آئے گا۔ حضرت جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ یہ پردیسی مال ہے، یہ یہاں کا آنسو نہیں ہے، یہ دنیا کا آنسو ہے، یہ آخرت ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم آخرت ہے، اور پردیسی مال کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایک حاجی ایک کھجور عطا فرما دے کتنی قدر ہوتی ہے اس کی، کھجور ہی نہیں گٹھلی عطا فرما دے، گٹھلی بھی نہیں مدینے کی مٹی عطا فرما دے، خاک شفا۔ حضرت گنگوہی سے اگر کوئی یہ کہتا کہ حضرت حج کرنے جا رہا ہوں دعا فرما دیجئے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دعا تو کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ مدینے کی مٹی لے آنا میرے لیے، میں اس کو اپنی آنکھوں کا کاجل بنا لوں گا، میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں گا اس کو۔ کتنی بڑی نسبت ہے مدینے کی کہ وہاں کی خاک میں بھی شفا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب ذی قعدہ کے مہینے میں کھانا کھایا کرتے تھے، دسترخوان کے اوپر کھانا چن دیا جایا کرتا تھا، لیکن زبان کے اوپر ایک شعر بار بار پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے عاشق تو مدینے میں جا رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوگا تو کوئی سعی کر رہا ہوگا، کوئی زمزم پی رہا ہوگا، اور کوئی حجر اسود کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہا ہوگا، اور میں تو یہاں ہندوستان کے اندر ہوں۔ پھر بار بار شعر پڑھا کرتے تھے، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ بار بار یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ یہ ودیسی مال ہے، یہ دنیا کے آپ کے ایک بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے، اس کی اہمیت اور قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو حفاظت سے رکھو، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے یہ آنسو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دینا، تاکہ اس کے گناہ بھی اگر زیادہ ہوں گے تو گناہ کم رہ جائیں گے اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک